السلام علیکم ناظرین، خیابان مکس مارشل آرٹ کی جانب سے وقاص رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں۔ امید ہے آپ اچھی صحت، اچھے وقتوں اور اچھے ماحول کا لطف لے رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد UFC 287 میں مڈل ویٹ چیمپئن شپ کی ٹائٹل کے لیے ہونے والی فائٹ پر ایک مختصر تجزیہ اور ممکنہ پیشن گوئی پیش کرنا ہے۔ یہ فائٹس تاریخ کے دو عظیم کک باکسرز جو کہ اب کک باکسنگ ترک کر کے مکس مارشل آرٹ پر تباہ آزمائی کر رہے ہیں، نہ صرف تباہ آزمائی کر رہے ہیں بلکہ ان میں سے ایک اسرائیل اڈیسانیا UFC کی تاریخ کے معتبر، مستند اور مضبوط ترین اسٹرائکرز میں سے ایک کہے جاتے ہیں۔ مڈل ویٹ چیمپئن ہوا کرتے تھے اب سے نصف سال پہلے تک، لیکن ان کے دیرینہ حریف، ان کے جانی دشمن ایلیکس پورٹان پریرا گلوری کک باکسنگ کی مڈل ویٹ اور لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ بیک وقت اپنے قابو میں رکھنے کے بعد بالآخر اس کیفیت سے اکتائے UFC کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا، انہیں UFC میں شمولیت کی دعوت دی گئی جو کہ انہوں نے قبول کی۔ دونوں ہی فائٹرز کی کہانیوں میں، دونوں کے افسانوں میں کچھ معاملات خاصے مشترک ہیں، خاصے مماثل ہیں۔ مثلا اسرائیل اڈیسانیا بھی کم و بیش 75 کک باکسنگ فائٹس کا تجربہ لے کر جب مکس مارشل آرٹ کی فیلڈ میں وارد ہوئے تو دیگر فائٹرز کی طویل جد و جہد کے برخلاف ان کو فقط 4 ہی فائٹس میں ٹائٹل فائٹ تک رسائی کا موقع دیا گیا کمپنی کی جانب سے۔ یہ الگ بات کہ ان کی مہارت، ان کی مشقیں، ان کی ٹریننگز، ان کا گیس ٹینک اور ان کی اوور آل فائٹنگ پروفائل اس قدر مضبوط، اس قدر اعلیٰ و عرفہ تھی کہ چوتھی ہی فائٹ میں، پانچ ہی فائٹس میں کم و بیش یہ UFC مڈل ویٹ درجے کے چیمپئن بن بیٹھے۔ مضبوط چیمپئن رابرٹ وٹیکر کو ہرا کر چیمپئن شپ بیلٹ انہوں نے جیتی تھی۔ اسی دوران ایلیکس پورٹان پریرا کک باکسنگ میں گلوری کک باکسنگ کے 2 طبقات کے چیمپئن رہنے سے جب اکتا گئے تو انہوں نے بھی UFC کا رخ کیا۔ اسرائیل اڈیسانیا ہی کے مانند ان کو بھی فاسٹ ٹریک، تیز تر شارٹ کٹ راستہ دیا گیا چیمپئن شپ تک رسائی کا۔ فقط 4 ہی فائٹس میں ان کو بھی چیمپئن شپ فائٹ کا موقع دیا گیا۔ مجموعی طور پر اسرائیل اڈیسانیا کم و بیش میرا خیال ہے 24-25 مکس مارشل آرٹ فائٹس کا تجربہ رکھتے ہیں، جن میں سے میرے اندازے کے مطابق اگر میں غلط نہیں ہوں فقط 2 ہی فائٹس یہ ہارے ہیں۔ ان میں سے ایک فائٹ حال ہی میں ان کو چیمپئن شپ کے لیے ہرایا تھا ایلیکس پیریرا نے۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے جب انہوں نے لائٹ ہیوی ویٹ ٹائٹل پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی یان بلاہوچ کے خلاف، تو یان بلاہوچ نے انہیں شکست دی تھی۔ اپنے کیریئر میں مجموعی طور پر 2 ہی مقابلے ہارے ہیں۔ دوسری جانب ایلیکس پورٹان پیریرا کیریئر میں تقریباً 8 مکس مارشل آرٹ فائٹ سے لڑ چکے ہیں، جن میں سے ایک میں انہیں شکست ہوئی ہے۔ یہ ان کی پہلی فائٹ تھی، سبمیشن کے ذریعے ہارے تھے۔ اس کے بعد سے انہوں نے کسی فائٹ میں شکست کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ ان کی کک باکسنگ کیریئر کی بات کی جائے تو کم و بیش 34 فائٹس انہوں نے کک باکسنگ کیریئر میں ہاری ہیں، جن میں سے میرا خیال ہے کوئی 4 یا 5 میں ان کو شکست ہوئی ہے، باقی تمام ہی فائٹس میں یہ فتح یاب بن کر ابھرے ہیں۔ گلوری کے مڈل ویٹ، لائٹ ہیوی ویٹ دونوں طبقات کے بیک وقت چیمپئن تھے اور اس کے بعد اب یہ UFC میں شامل ہوئے۔ UFC میں ان دونوں کا پہلا مقابلہ مڈل ویٹ چیمپئن شپ کے لیے تھا اب سے کچھ 6 مہینے قبل، اور اس مقابلے میں 4 راؤنڈ کم و بیش کامل بالادستی مکمل سبقت کے ساتھ آپریٹ کیا۔ اسرائیل اڈیسانیا نے ایٹ ول اپنی دانست، اپنی مرضی کے مطابق ایلیکس پیریرا کو ہٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ ان 4 راؤنڈز میں اسرائیل اڈیسانیا کے متعلق کوئی خطرناک وقت، کوئی آزمائش کی گھڑی آئی تو اس وقت آئی جب ایلیکس پریرا انہیں پش کر رہے تھے، کیج کے ساتھ، جنگلے کے ساتھ لگا رہے تھے اور پاور سٹرائکس ان پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران حیران کن طور پر اسرائیل اڈیسانیا نے، جو کسی طور بھی اپنی گریپنگ اور ریسلنگ کے لیے جانے نہیں جاتے ہیں، بڑی عمدہ ٹیک ڈاؤن اویئرنیس، گراؤنڈ پوزیشننگ کا مظاہرہ کیا۔ 1 سے زائد بار ایلیکس پیریرا کو گراؤنڈ پر لے جانے میں کامیاب رہے، لیکن بدقسمتی ان کی کہ یہ گراؤنڈ پر لے جانے کے بعد کوئی خاص اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مکس مارشل آرٹ سے پہلے کک باکسنگ کے میدان میں، کک باکسنگ کی رنگ میں یہ دونوں ہی حریفین، یہ دونوں دیرینہ دشمن 2 بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے مقابلے میں یونانیمس ڈیسیژن، منصفین کے فیصلے کی بنیاد پر ایلیکس پیریرا کو فاتح قرار دیا گیا تھا۔ میں یہ فائٹ بارہا دیکھ چکا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، کئی دوسرے ناقدین، کئی دوسرے کھیل کے شائقین بھی یہ فائٹ دیکھ چکے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے اس فائٹ میں اسرائیل اڈیسانیا خاصے بد نصیب رہے، خاصے بدقسمت رہے۔ یقینی طور پر کک باکسنگ کے تمام ہی معیارات کے تناظر میں وہ فائٹ جیتنے کے حقیقی حقدار اسرائیل اڈیسانیا ہی تھے۔ نہ جانے کیوں، کس دھوکے، کس شائبے کے تحت ججز نے وہ فائٹ
एलेक्स पेरेरा को अवॉर्ड की और यूं पहला मुकाबला उनके नाम रहा। दूसरे मुकाबले में चाइना में यह दूसरा मुकाबला हुआ, इसमें भी 3 राउंड तक शदीद दुर्गत बनाने के बाद बदनसीबी थी इसराइल एडिसानिया की कि फाइट के इख्तितामी लम्हात में एलेक्स पेरेरा उनको वो खतरनाक लेफ्ट हुक ऑफ डेथ रसीद करने में कामयाब रहे, जिसके बायस इसराइल एडिसानिया ज़मीन बोस हुए और दूसरी फाइट नॉकआउट की बुनियाद पर भी एलेक्स पेरेरा जीतने में कामयाब रहे। खासी उम्मीदें, खासी तवज्जो का मरकज थी तीसरी फाइट। अब की बार फर्क यह था कि तीसरी फाइट किक बॉक्सिंग के बजाय मिक्स मार्शल आर्ट के ऑक्टागन में होने जा रही थी, और दूसरा फर्क यह था कि पिछली दोनों किक बॉक्सिंग फाइट्स के बरअक्स अब की बार यूएफसी का मिडिल वेट टाइटल लाइन पर था। इस मुकाबले में भी 4 राउंड इसराइल एडिसानिया ने शदीद बालादस्ती मुकम्मल सबकत दिखाई एलेक्स पेरेरा पर, और ऐसा लगता था कि बासानी 5वें राउंड में ये फाइट जीतने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एलेक्स पेरेरा के कॉर्नर ने वाज़ेह तौर पर उनको बावर करवाया कि पिछले 4 राउंड के दौरान आपके पास काबिल फख्र नुक्ता इस फाइट में कोई नहीं है। ये वाहिद राउंड है जिसमें वाहिद आपके पास जीतने का ऑप्शन सिर्फ नॉकआउट बचता है। यहां दाद देनी पड़ेगी, खिराज तहसीन पेश करना पड़ेगा एलेक्स पोर्टान पेहेया को, जिन्होंने आखिरी राउंड में एन जरूरत के मुताबिक आखिरी लम्हात में इसराइल एडिसानिया को जंगले पर महबूस रखते हुए पहले लेफ्ट पावर हुक से मुतजलजल किया और उसके बाद फ्लरी ऑफ स्ट्राइक्स डेथली कॉम्बो से उनको किसी हद तक अपना दिफा करने पर मजबूर किया। ये दिफा करते हुए बज़ाहिर इसराइल एडिसानिया इतने कमजोर और इतने वल्नरेबल दिखाई दिए कि मैच रेफरी ने उसी वक्त ये फाइट रोकने का ऐलान किया, जिस पर खासा रेजिस्ट भी किया इसराइल एडिसानिया ने, लेकिन बाद अज़ां वो ये नतीजा तस्लीम करने पर राजी हो गए और यूं एलेक्स पेरेरा तीसरी बार भी इसराइल एडिसानिया को हराने में कामयाब रहे। 2 बार किक बॉक्सिंग की रिंग में, 1 बार मिक्स मार्शल आर्ट्स के ऑक्टागन में। अब ये इनकी चौथी फाइट है। जहां तक मेरा हकीर सा तजुर्बा मिक्स मार्शल आर्ट के हवाले से है, मेरा ख्याल है कमोबेश ये आखिरी चांस बनता है इसराइल एडिसानिया के पास टाइटल तक रसाई का। जिस अंदाज से एलेक्स पेरेरा इनको एक बार शिकस्त दे चुके हैं और जिस अंदाज से अवाम, शायकीन और खेल के जितने नाखिदीन हैं उनकी याददाश्तों में किक बॉक्सिंग के पिछले 2 मुकाबलों का रिजल्ट मौजूद होगा, तो ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, इसमें इंप्रेशंस, अपीयरेंसेस डू मैटर अ लॉट। तो मेरा ख्याल है 3 बार किसी फाइटर से ज़ेर होने के बाद, मां सिवाय इसके कि आप उसको जोरावर कवी अंदाज से हराने में कामयाब रहे, मेरा ख्याल है चौथी बार किसी तरह भी मुमकिन नहीं लगता है कि इसराइल एडिसानिया को एलेक्स पेरेरा के खिलाफ मौका मिलेगा। और अगर एलेक्स पेरेरा के खिलाफ मिले भी तो कम से कम यूएफसी के टाइटल तक रसाई खासी मुश्किल दिखाई देती है। पिछली फाइट, अगर आप इन दोनों फाइटर्स के स्टैट्स, अगर आप इनके फाइटिंग स्टाइल, इनके ग्रैपलिंग और स्ट्राइकिंग के जो आदाद शुमार हैं उसकी बात करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से कुछ मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, तो हमारी इससे पहले जो इसराइल एडिसानिया और एलेक्स पेरेरा की पहली फाइट थी उसमें बड़ी ही तफसील से हमने इन दोनों फाइटर्स के स्टेट्स को ब्रेक डाउन किया था, कंपेयर किया था और उससे कुछ नतीजा अखज़ करने की कोशिश की थी। आज हम हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सलाए आम है इन दोनों की पिछली फाइट। अगर आप इनके फाइटिंग स्टाइल, इनके स्टांसेस के बारे में कुछ नो हाउ, कुछ मालूमात लेना चाहते हैं, बराए मेहरबानी यूट्यूब या किसी और वीडियो जरिए पर इसराइल एडिसानिया एलेक्स पेरेरा की पिछली फाइट को अच्छी तरह मलूज़े खातिर रखते हुए देखिए और अंदाजा लगाइए। आज हम फकत ये बात करने की कोशिश करेंगे कि तीसरी फाइट में ऐसा क्या होगा, ऐसी क्या तब्दीली मुमकिन है, या मनो अनहू बहू पिछली फाइट ही का एक अक्स साबित होगी। ये फाइट भी जहां तक मेरा ख्याल है, पहले चैंपियन एलेक्स पेरेरा की बात करते चले, बहुत ज़बरदस्त चिन्ह, बहुत ज़बरदस्त रिकवरी। इनकी पहली फाइट से ये दोनों बातें बाआसानी अखज़ की जा सकती हैं। जिस किस्म की स्ट्राइक पहले राउंड के अख्ताम पे, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में इसराइल एडिसानिया इनको लगाने में कामयाब रहे, यहाँ शाबाशी देनी होगी एलेक्स पेरेरा को, क्योंकि इसराइल एडिसानिया के कई दीगर हरीफैन के बरखिलाफ एलेक्स पेरेरा ना सिर्फ उन स्ट्राइक्स को झेलने में, उनको सहने में कामयाब रहे, बल्कि उसके बाद कारी मुफीद ऑफेंस भी करने में कामयाब रहे। इसी ऑफेंस के तहत इसराइल एडिसानिया को उन्होंने नॉकआउट किया। दूसरी जानिब उनका गेस टैंक, कई लोगों के मुताबिक एलेक्स पेरेरा मिडिल वेट का जो वेट कैटेगरी है उससे खासे हैवी हैं।
کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو لائٹ ہیوی ویٹ یا پھر ہیوی ویٹ پر فائٹس کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب مڈل ویٹ یعنی 185 پاؤنڈ پر یہ فائٹ کرتے ہیں تو ان کو خاصی بڑی مقدار میں اپنا وزن کم کرنا پڑتا ہے, اور پھر 24 ہی گھنٹے میں, چونکہ ویٹ کٹنگ 24 گھنٹے پہلے ہوتی ہے اور 24 گھنٹے بعد فائٹ ہوتی ہے, تو 24 ہی گھنٹے میں نہ صرف ان کو یہ ویٹ پہلے کٹ کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ان کو بہت بڑی تعداد میں ویٹ گین بھی کرنا پڑتا ہے, کچھ وزن اپنے اوپر چڑھانا پڑتا ہے تاکہ فائٹ میں کسی قسم کی کمزوری یا نقاہت کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے. تو کئی لوگوں کا خیال تھا ایلیکس پیریرا, جو کم و بیش فائٹ ویک سے قبل تک 220 پاؤنڈز کے قریب ان کا نارمل روزمرہ زندگی کا وزن ہوتا ہے, اور میں ایک انٹرویو سن رہا تھا گلوور ٹیشیرا کا, اور گلوور ٹیشیرا نے بھی اس انٹرویو میں, گلوور ٹیشیرا سابق لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن ہیں اور اس وقت کوچ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ایلیکس پیریرا کے, بڑے زبردست فائٹر ہیں. گلوور ٹیشیرا بھی یو ایف سی کے معمر ترین چیمپئن ہونے کا انہوں نے اعزاز حاصل کیا تھا. تو گلوور ٹیشیرا بھی اپنے انٹرویو میں یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ یوزولی ایلیکس پوٹان پیریرا کا جو اصل ویٹ ہے جس پہ نارملی آپریٹ کرتے ہیں وہ کم و بیش 215 سے 220 پاؤنڈز کے قریب ہوا کرتا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں ویٹ کم کرنا, مڈل ویٹ کی لمٹ پر پورا اترنا اور پھر 24 ہی گھنٹے میں ریکوری کے طور پر زیادہ سے زیادہ دوبارہ ویٹ چڑھانا, یہ بہت ہی کمال مہارت, بہت ضبط اور برداشت کی بات ہے. اس کے لیے بھی ایلیکس پیریرا یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں. پہلی فائٹ میں ایلیکس پیریرا کم و بیش آؤٹ کلاس ہوئے تھے اسرائیل اڈیسانیا کے ہاتھوں. اسرائیل اڈیسانیا کی ہینڈ موومنٹ, اسرائیل اڈیسانیا کے کامبوز, اڈیسانیا کے فینٹس, کئی فینٹس پہ واضح طور پر پیریرا کو بائٹ کرتے ہوئے, جھانسے میں آتے ہوئے, دھوکے میں آتے ہوئے دیکھا گیا, اور جواباً اسرائیل اڈیسانیا کی جانب سے بڑی بھاری ضربیں لگی ان کو اور انہیں یہ بھگتان, یہ جرمانہ ادا کرنا پڑا. ایلیکس کی خاص بات یہ ہے کہ دیگر تمام ہی پاور پنچرز کے برخلاف ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اپنے پاور پنچ کو آپریٹ کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ لوڈنگ اسپیس کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. پنچز ان کو لوڈ کر کے بھر کے رکھ کے مارنے کی ضرورت پیش نہیں پاتی, بہت ہی ہلکے, بہت آرام سے, بہت قریب آ کے سرعت سے یہ پنچز لینڈ کرتے ہیں, اور یہ پنچز کئی فائٹرز کے وہم و گمان سے زیادہ پاور کے حامل ہوتے ہیں. اسی بات سے ویری نظر آئے, گھبرائے ہوئے دکھائی دیے ان کی پاور سے اسرائیل اڈیسانیا. پچھلی فائٹ میں یہی وجہ ہے کہ کافی وقت اس فائٹ کا بیکورڈ موومنٹ کر کے کاؤنٹرز پر وقت گزاری کرتے ہوئے دکھائی دیے اسرائیل اڈیسانیا. اس فائٹ میں ان کے تئیں زیادہ سے زیادہ وقت دفاعی طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر اور کسی حد تک والیوم میں سبقت پر رہتے ہوئے وہ ایلیکس پیریرا کو زیر کرنے میں کامیاب رہیں گے. لیکن یہاں کامبیٹ سپورٹس کا فلسفہ تھوڑا سا مختلف تھا. ایلیکس پیریرا ان کی چن اسرائیل اڈیسانیا کی ضربوں سے فیڈ ہونے والی نہیں تھی. جتنا ہی وقت ہو, اگر آپ ان دونوں کی اسٹریٹجیز کو کمپیئر کریں تو 25 منٹ تک اپنے آپ کو سیف رکھنا نسبتاً نقصان دہ, نسبتاً مضر صحت اسٹریٹجی دکھائی دی, برخلاف اس ایلیکس پیریرا کی اسٹریٹجی کے کہ چاہے اسکور پر, چاہے والیوم پر کتنا ہی آپ پیچھے کیوں نہ ہوں, اگر آپ کی پاور پر آپ کو مکمل اعتماد اور یقین ہے تو فقط 1 پنچ, 1 ہٹ ہی کافی ہوگی آپ کو سبقت دلانے کے لیے, فائٹ فنش کرنے کے لیے. لیکن نہ جانے کیوں سم تھنگ انسائڈ, میرا وجدان, میری سمجھ یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل اڈیسانیا اس وقت روئے زمین پر کامبیٹ آئی کیو کے حوالے سے سب سے ہوشیار, سب سے سمجھدار فائٹرز میں سے ایک ہیں. پچھلی کچھ فائٹس میں ان کی شکستیں یا ڈیسیشنز پر ان کا زیادہ انحصار ایک یقینی امر کی نشاندہی کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سہل پسند, بہت زیادہ آسانی کے شکار ہو گئے تھے اسرائیل اڈیسانیا پچھلے کچھ عرصے میں, جب ان کے مڈل ویٹ کے حریفین میں کسی قسم کی کوئی نئی آزمائش ان کے لیے موجود نہیں تھی. گھوم پھر کر وہی رابرٹ وٹیکر, وہی مارون وٹوری تھے جن کے خلاف ان کو لڑنا پڑ رہا تھا. تو اپنے اسٹائل میں کسی حد تک کھڑے پانیوں کا سا ایک اثر پیدا کیا تھا انہوں نے, اسٹیگننسی آ گئی تھی ان کے فائٹ اسٹائل میں, بہت زیادہ ڈائنامک, بہت زیادہ ویریئنس, بہت زیادہ انوویشن ٹرائی کرنا انہوں نے بند کر دی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کھیل کسی حد تک اسٹالمیٹ ہوا, وہیں رک گیا. جبکہ دوسری جانب ایلیکس پیریرا نے اپنے کھیل میں نت نئی جدت پیدا کی, نئے کامبوز لگائے, نئی فائٹنگ اسٹریٹجیز
کو اپلائی کرنے کی کوشش کی اور بالآخر اسرائیل اڈیسانیا کو شدید نقصان میں جانے کے باوجود بھی زیر کرنے میں کامیاب رہے. یہاں اس فائٹ کے حوالے سے سب سے سیف بیٹ, سب سے آسان پریڈکشن یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ فائٹ ایک بار پھر ایلیکس پریرا خطرناک پنچ لگا کر تیسرے یا چوتھے راؤنڈ میں اسرائیل اڈیسانیا کو ناک آؤٹ کرنے میں کامیاب رہیں گے. کم و بیش مزاج تو میرا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہی رزلٹ ہوگا. 3 بار جب آپ کسی ایک فائٹر سے ہار چکے ہیں تو چوتھی بار کہ اس کے خلاف آپ کو کامیاب ٹھہرانے کی نوید سنانا میرا خیال ہے ہماری دانشمندی پر سوال اٹھائے گی. لیکن یہ مکس مارشل آرٹس ہے. آبویسلی اسرائیل اڈیسانیا, اگر آپ اس مارشل آرٹس کو سیریسلی فالو کرتے ہیں تو لاکھ پاور کی سبقت صحیح ایلیکس پیریرا میں. اسرائیل اڈیسانیا معیار, اسکل سیٹ اور اپنی مکمل استعداد میں ان سے کہیں زیادہ حاوی ہیں. میرا خیال ہے وہ جو سہل پسندی تھی, وہ جو بہت زیادہ منصفین کے ڈیسیشنز پہ انحصار تھا, وہ جو بہت زیادہ بیکورڈ موومنٹ کرتے ہوئے کاؤنٹرز پہ ریلائی کر کے اپنے حریفین کو زج کرنے کی اسٹریٹجی تھی, اس فائٹ میں کلی طور پر اسے بالائے طاق رکھنا ہوگا. اسرائیل اڈیسانیا کو فرام دا ورڈ گو اٹیک کرنا ہوگا, نیک ٹو نیک, نوز ٹو نوز رہنا ہوگا. رینج مینجمنٹ, ڈسٹنس مینجمنٹ بہت اچھی ہے اسرائیل اڈیسانیا کی. پچھلی فائٹ میں بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی, تو اس فائٹ میں بھی اپنے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے میرا خیال ہے بہت زیادہ پاکٹ سلگ فیسٹ سے ان کو اجتناب کرنا ہوگا, کیونکہ اس صورت میں یقینی برتری حاصل ہے ایلیکس پیریرا کے لیفٹ ہک کو. اس کے علاوہ کیج سے بچنا ہوگا, بیکورڈ موومنٹ سے بچنا ہوگا, تھوڑی سی لیٹرل, تھوڑی سی سائڈ ویو موومنٹ کرنی ہوگی اسرائیل اڈیسانیا کو. اس صورت میں نہ صرف ان کے اسٹرائکس میں ویریئنس آئے گی بلکہ ان کو رینج مینج کرنے میں بھی خاصا فائدہ ملے گا. کئی لوگ اسرائیل اڈیسانیا کو ریسلنگ کے استعمال اور ریسلنگ پہ انحصار کا مشورہ دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ دانشمندی کی رائے نہیں ہوگی. اسرائیل اڈیسانیا لاکھ کامل مکس مارشل آرٹ فائٹر صحیح, یہ بات بہرحال طے ہے کہ وہ ریسلر یا جوجٹسو آرٹسٹ نہیں ہے. اس معاملے میں کم و بیش اگر وہ صرف وہ جو استادہ کیفیت ہے, جو پوسچر ہے ایلیکس پیریرا کا, اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے ہی اگر ٹیک ڈاؤنز یا کلنچ استعمال کریں تو بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ادروائز ان کی فاسٹ ہینڈ موومنٹ, ان کی شاندار کاؤنٹر پنچنگ کیپیبلٹی اور ککس میں واضح سبقت اس بات کی خاصی مضبوط گواہی ہے کہ اسرائیل اڈیسانیا اس بار بھی خاصا ٹف ٹائم دیں گے ایلیکس پیریرا کو. اس فائٹ میں, پچھلی فائٹ اور اس فائٹ میں کوئی فرق اگر مجھے ایکس فیکٹر کے تحت دکھائی دیتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اسرائیل اڈیسانیا میری معلومات کے مطابق اتنے سمجھدار, اتنے ذہین, اتنے زیرک فائٹرز ہیں کہ کسی طور بھی اس فائٹ میں وہ ڈیسیشن پر جانے کو ترجیح نہیں دیں گے. جتنا ٹائم وہ اس فائٹ میں لیں گے اتنا ٹائم ان کے لیے خسارہ, ان کے لیے گھاٹے کا آپشن بڑھتا جائے گا اور ایلیکس پیریرا کے لیے آسانی, ایلیکس پیریرا کے چانسز بڑھتے جائیں گے. تو اسرائیل اڈیسانیا کو فرام دا ورڈ گو ٹھیک ٹھاک اگریسو آنا ہوگا. چن ان کی بھی بہت اچھی ہے, آرام سے یہ ناک ڈاؤن یا ناک آؤٹ نہیں ہوتے ہیں. گت کر لڑنا ہوگا آپ کی بار اسرائیل اڈیسانیا کو. کاف ککس, اور ویسے تو پچھلی فائٹس میں بھی ایلیکس پیریرا نے بڑے زبردست انداز سے ان کی ککس کو چیک کیا تھا, لیکن اسرائیل اڈیسانیا کی ککس کے لیول ہیں فرام ہیڈ, ایبڈومن, پھر لو کاف ککس, بڑی عمدگی سے یہ سارے پروسیس کو جیل کرتے ہیں. تو بہت زیادہ خوبصورتی اور حسن کے ساتھ انہیں اپنی ککس کو استعمال کرنا ہوگا. ساتھ ہی ایک تال میل بنائے رکھنا ہوگا ٹیک ڈاؤن کے خطرے کا اور عمدہ پنچنگ کا. اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب رہے تو میرا خیال ہے پہلے راؤنڈ کے اختتام پہ جو اس طرح انہوں نے پنچز کی فلری سے ایلیکس پیریرا کو تذبذب میں مبتلا کیا تھا, کم و بیش عالم مدہوشی میں پہنچایا تھا, یہ اس بات کا گواہ ہے کہ ایلیکس پیریرا کی طرح اسرائیل اڈیسانیا بھی پوری طرح اپنے حریف کو ناک آؤٹ یا ناک ڈاؤن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ایسا پچھلی کچھ حالیہ فائٹوں میں وہ نہیں کر پائے ہیں تو اس کی وجہ ان کی قوت کی کمی نہیں بلکہ ان کے مائنڈ سیٹ کی ان کلیئرٹی تھی. تھوڑے سے لالچی, تھوڑے سے سہل پسند نظر آئے تھے پچھلی کچھ فائٹس میں اسرائیل اڈیسانیا, لیکن اب اس فائٹ کے حوالے سے ان کی جو پری فائٹ کانفرنس تھی اور اس کے علاوہ جو دیگر میڈیا آؤٹلیٹس کو یہ انٹرویو دیتے آ رہے ہیں اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے ایلیکس پیریرا کے خلاف ان کا, آل آؤٹ جانے کی کوشش کریں گے, ڈاگ فائٹ بنانے کی کوشش کریں گے اس کو. یہ تمام ہی عوامل اس بات کی نشاندہی دے رہے ہیں کہ گھمسان کا رن ایک خطرناک ٹاکرا ہونے جائے گا.
اب آتے ہیں ہماری پریڈکشن کی طرف. ایلیکس پریرا اس وقت موجودہ چیمپئن ہے, زبردست چیمپئن ہے, قد کاٹ میں خاصے مضبوط, خاصے گٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسرائیل اڈیسانیا کی نسبت. اب تک 3 مقابلوں میں 2 کامبیٹ سپورٹس میں اسرائیل اڈیسانیا کو زیر کر چکے ہیں. عام جو انداز ہو سکتا ہے پریڈکشن کا وہ یہی بتائے گا. نہایت آسانی سے ایلیکس پریرا اب کی بار بھی اسرائیل اڈیسانیا کو زیر کرنے میں کامیاب ہوں گے, کیونکہ نہ صرف ان کو 3 بار فتح کی جسمانی بلکہ نفسیاتی ذہنی برتری بھی حاصل ہوگی اسرائیل اڈیسانیا پہ. لیکن نہ جانے کیوں میرا وجدان, میری سکس سینس یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیل اڈیسانیا خطرناک حد تک زیرک اور ذہین فائٹر ہیں. اپنی ذہنی کسل مندی, سہل پسندی پر قابو پاتے ہوئے اب کی بار بھیانک ایگریشن کے ساتھ آپریٹ کرتے ہوئے ابتدائی 2 سے 3 راؤنڈ میں ہی فائٹ کو ڈیسائسو بنانے کی پوری کوشش کریں گے اسرائیل اڈیسانیا. اس دوران ایلیکس پریرا اپنے تئیں پوری پاور سے اسرائیل اڈیسانیا کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پچھلی فائٹ گواہ ہے کہ اسرائیل اڈیسانیا کمال مہارت بہت خوبصورتی سے ایلیکس پریرا کی ضربوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب رہے تھے. تو آئیے آفیشیل پریڈکشن, یقیناً عام پبلک اوپینین, عام لوگوں کے خیال سے یکسر مختلف ہے ہماری پریڈکشن, لیکن اگین دس از این اوپینین, یو آر فری ٹو ٹیک یور اوپینین. Here we are with our opinion. پچھلی فائٹ لوگوں کا خیال تھا یونانیمس ڈیسیشن کی بنیاد پر جیتنے جا رہے تھے اسرائیل اڈیسانیا, کے 5ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ ہو گئے. Here UFC 287 مین ایونٹ مڈل ویٹ چیمپئن شپ ٹائٹل باٹ, ایلیکس پریرا ڈیفینڈنگ اگینسٹ اسرائیل اڈیسانیا. خیابان مکس مارشل آرٹ کی جانب سے آفیشیل پریڈکشن, 4تھے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کے ذریعے اسرائیل اڈیسانیا ایلیکس پریرا کو زیر کر کے اپنا ٹائٹل ان سے واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. نہ صرف اپنا ٹائٹل ان سے واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے, بلکہ پچھلی فائٹ اور اس فائٹ کے نتیجے کی بنیاد پر واضح برتری, واضح بہتری اور واضح سبقت بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہوں گے ایلیکس پریرا کے خلاف. اس فائٹ کے حوالے سے, اس ایونٹ کے حوالے سے, ہمارے اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات, کوئی فیڈ بیک آپ کو دینا ہو تو کمنٹس میں برائے مہربانی ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کیجیے, ہمارے پیج کو فالو کیجیے اور اس سے زیادہ شیئر کیجیے. انشاءاللہ اگلی بار کسی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ کہنے سے پہلے UFC 287 کے کو مین ایونٹ کا بھی ایک بالکل سرسری سا تذکرہ کرتے چلیں. ہورے ماسویڈال کیوبن سینسیشن بیڈسٹ MF, اس کا جو منوان اردو ترجمہ بتاتا ہے وہ یہاں اخلاقی ضروریات, اخلاقی تقاضاجات کے تحت میں بتانے سے قاصر ہوں. بہت بڑا بدماش کہہ لیجئے آپ انہیں, تو بہت بڑا بدماش کی بیلٹ کے حامل رہے ہیں ہورے ماسویڈال. یہ سامنا کریں گے گلبرٹ برنز سے. گلبرٹ برنز ون آف مائی فیوریٹ فائٹرز ہیں اس وقت مکس مارشل آرٹ کے منظرنامے پہ. نہ صرف بہترین اسٹرائکنگ, نہ صرف پاور, بلکہ شاندار جوجٹسو ایکسپرٹیز سے لدے ہوئے ہیں. یہ ماسویڈال کیریئر کے فار اینڈ پہ نسبتاً کیریئر کی آخری ڈھلان پر دکھائی دے رہے ہیں. وہ خود بھی اپنے میڈیا انٹرویوز میں یہ بات واضح طور پر کہہ چکے ہیں اگر وہ یہ فائٹ ہارے تو اب ریٹائرمنٹ لینے کو ترجیح دیں گے. 3 راؤنڈ کی یہ فائٹ ہے, کو مین ایونٹ ہے. میرا خیال ہے ماسویڈال اتنے سخت جان, اتنے مضبوط ہیں کہ فنش پروبیبلی گلبرٹ برنز انہیں نہیں کر پائیں گے. گراؤنڈ گیم بھی ماسویڈال کا خاصا اچھا ہے, تو یونانیمس ڈیسیشن کی طرف یہ فائٹ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. البتہ ماسویڈال اپنے نت نئے اچھوتے اسٹرائکنگ کامبوز اور آئیڈیاز کی بنیاد پر ہمیشہ خبروں کی زد میں رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اب کی بار بھی بین اسکرین کی طرح یہ کوئی ابتدائی میں 5 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کرنے کی ٹرائی کرے, لیکن میرا خیال ہے گلبرٹ برنز کے حالیہ جو پچھلے کئی مقابلے ہیں, رابرٹ وٹیکر, وٹوری, حمزہ چمائے, جتنے بڑے جتنے زبردست فائٹرز کا مقابلہ جتنی عمدگی سے یہ کرتے آ رہے ہیں, میرا خیال ہے ماسویڈال کی ہر موومنٹ, ہر جو بھی پیشکش کرتے ہیں ماسویڈال ان کو, اس کو پیش کی بھانپنے میں کامیاب رہیں گے اور اپنی مضبوط اسٹرائکنگ اور عمدہ جو باڈی لاک اور گریپلنگ ہے اس کی بنیاد پر میرا خیال ہے بآسانی ڈیسیشن سے یہ ماسویڈال کو ہرانے میں کامیاب رہیں گے. بہرحال اس فائٹ کا, کو مین ایونٹ کا, اس کی پریڈکشن کرنا مقصد نہیں تھا, لگے ہاتھوں بہر طور ہم نے یہ کر دی. اصل پریڈکشن اسرائیل اڈیسانیا بخلاف ایلیکس پریرا کی تھی. عام خیال یہ ہے ایلیکس پریرا اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہیں گے. خیابان مکس مارشل آرٹ کی جانب سے ہماری دیوانگی پر مبنی رائے یہ ہے کہ اسرائیل اڈیسانیا 4تھے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کریں گے ایلیکس پریرا کو اور دوبارہ اثر 9 مڈل ویٹ چیمپئن شپ پر حق جمائیں گے. انشاءاللہ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.